وعلى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا۔ سورہ فرقان اور آیت جو ہے 23 آیتیں ہماری مکمل ہوئی۔ آج ہمارا سبق ہے آیت نمبر 24 سے۔ اس سے پہلا جو سبق تھا اس کے اندر ہم یہ پڑھ چکے کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود آ کر کے ہمیں کیا کرے، دین کی دعوت دے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم فرشتے کو بھیج دے، اور وہ فرشتہ آ کر کے ہمیں یہ کہے کہ یہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آیا ہے تو یہ دین سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیا کہ ان کے اندر فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے، یہ فرشتے کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ ان کو کب دکھائی دے گا؟ جب ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ رہا ہوگا، عذاب لے کر کے آئے گا، تو جب جہنم کی طرف گھسیٹے گا ان کو فرشتہ تو اس وقت یہ چلائیں گے، کیا کہیں گے؟ یقولون حجرا محجورا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ فرشتے کو دیکھنے کی ان کے اندر سکت نہیں ہے۔ آج کا جو سبق ہے کہ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اصحاب الجنت جنت والے، خیر یومئذ اس دن، خیر بہتر ہیں، مستقرا ٹھکانے کے اعتبار سے، واحسن مقیلا اور سب سے اچھے ہوں گے آرام کے اعتبار سے۔ پچھلی آیتوں میں کفار مکہ، منکروں کا، متکبروں کا، نافرمانوں کا ذکر تھا اور ان کا انجام کیا تھا اس کو بیان کیا، اور اب جو ہے یہاں سے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، یہاں سے جو ہے قیامت کے دن اہل جنت پر ہونے والے انعامات کا ذکر ہے کہ کل قیامت کے دن ایمان والے جو ہیں مغرور، متکبر اور نافرمان مشرکوں کے مقابلے میں ٹھکانے کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں گے اور آرام کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں گے۔ یعنی جہاں رہیں گے، جس جنت میں رہیں گے تو جہاں ٹھکانہ ہوگا وہ ٹھکانہ بھی بہترین ہوگا، اور جو ان کی آرام گاہ ہوگی وہ آرام گاہ بھی کیا ہوگی، ان کی اچھی ہوگی۔ اسی کو بیان فرمایا کہ اصحاب الجنت یومئذ خیر، کہ جنت والے اس دن بہتر ہوں گے، مستقرن ٹھکانے کے اعتبار سے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اور سب سے اچھے ہوں گے آرام کے اعتبار سے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، وَيَوْمَ اور جس دن تشقق السماء آسمان پھٹ جائے گا، بالغمام بادل سے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ اور اتارا جائے گا فرشتوں کو، تنزیلاً بکثرت، کثرت کے ساتھ کیا کیا جائے گا، فرشتوں کو اتارا جائے گا۔ یہاں سے جو ہے قیامت کا اور میدان محشر کو بیان کیا گیا، قیامت کا اور میدان محشر کو بیان کیا۔ فرمایا کہ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس میں سے ایک رقیق بادل نکلے گا، بادل اترے گا اور یہ سائبان کی شکل میں آسمان سے آئے گا، نیچے کی طرف آئے گا، اور اس میں حق تعالی شانہ کی تجلی ہوگی، اور پھر ارد گرد ملائکہ ہوں گے، فرشتے ہوں گے، اور پھر عدل و انصاف کی کرسی لگے گی، عدل و انصاف کی کرسی لگے گی اور حساب کتاب کیا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ اور پھر اعلان کیا جائے گا، کیا اعلان کیا جائے گا؟ الملک یومئذ الحق للرحمن، برحق بادشاہی رحمان کی ہے، سچی بادشاہی جو کس کے لیے ہے، رحمان کی ہے۔ اور پھر آج جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر جوش مارے گا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور گنہگاروں کی مغفرت کی جائے گی، حساب کتاب ہوگا، کچھوں کی سفارش کی جائے گی۔ لیکن اس تمام کے باوجود کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ جوش مارے گی، اس تمام کے باوجود وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، یہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا۔ اللہ کی رحمت جوش مارے گی، لوگوں کی سفارشیں کی جائیں گی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، نیک لوگ سفارش کریں گے، لیکن اس کے باوجود وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، یہ دن جو ہے کافروں پر کیا ہوگا، عسیراً بڑا مشکل ہوگا، بڑا سخت ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ
اور جس دن کاٹ کھائے گا ظالم علی یدیہ اپنے ہاتھوں کو، یقول یا لیتنی وہ کہے گا ہائے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا اختیار کیا ہوتا میں نے رسول کے ساتھ راستہ، بنا لیا ہوتا میں نے رسول کے ساتھ راستہ، یا ویلتا ہائے میری ہلاکت، ہائے میری بربادی، لیتنی کاش کے لم اتخذ فلانا خلیلا کہ میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی دوست نے کیا کیا، اضلنی مجھ کو گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا، عن الذکر نصیحت سے، کب بعد اذ جاءنی نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد، نصیحت میرے پاس آ چکی تھی اس کے بعد اس نے مجھے کیا کر دیا، بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اور ہے شیطان انسان کے لیے خذولاً مصیبت پر دھوکہ دینے والا، مصیبت کے وقت میں ساتھ چھوڑنے والا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ کہ جس دن ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، کاٹے گا، کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یہ آیت کریمہ ایک خاص واقعے کے موقع پر نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول ہے، مگر حکم عام ہے کہ جس طرح یہ واقعہ خاص اس کے ساتھ ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک مشرکین مکہ کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط، عقبہ ابن ابی معیط۔ وہ کیا کرتا تھا، اس کی عادت تھی کہ جب بھی کسی سفر سے واپس آتا تھا تو واپسی پر آ کر کے شہر کے جو معزز لوگ تھے، بڑے لوگ ہوتے تھے، معزز لوگ ہوتے تھے، تو ان کی دعوت کرتا تھا، اور اکثر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتا تھا، وہ دعوت کرتا تھا۔ تو ایک موقع پر اس نے دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے کھانا رکھا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تو یہ گواہی نہ دے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں محمد اللہ کا کیا ہوں، رسول ہوں۔ عقبہ نے یہ کلمہ پڑھ لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدے کے مطابق کھانا تناول فرما لیا۔ لیکن عقبہ کا ایک گہرا دوست تھا جس کا نام تھا ابی بن خلف۔ کیا نام تھا اس کا؟ ابی بن خلف۔ جب اس کو خبر لگی کہ عقبہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ بڑا غصہ ہوا، برہم ہوا، تو اس نے آ کر کے غصے میں آ کر کے کہا کہ تو نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو عقبہ نے عذر پیش کیا کہ قریش کے معزز آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر آئے ہوئے تھے، اگر وہ کھانا کھانے کے بغیر چلے جاتے تو یہ میرے لیے بڑی رسوائی کی بات تھی۔ اس نے کہا کہ میں تیری یہ ساری باتیں قبول نہیں کرتا، نعوذ باللہ، تجھے کیا کرنا ہے، میں تب تک تیری یہ باتیں قبول نہیں کروں گا جب تک تو جا کر کے ان کے منہ پر نعوذ باللہ تھوک نہ دے۔ یہ کم بخت اٹھا اور گیا اور کر گزرا، یہ گستاخی کر دی اس نے۔ اسی کے بارے میں یہ آیت نازل کی گئی کہ دنیا کے اندر رہ کر کے اس نے اس کی بات مانی تو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی ان دونوں کو ذلیل کیا، غزوہ بدر میں دونوں کو ذلیل کیا گیا، دونوں جہنم رسید ہوئے، اور آخرت میں کیا عذاب ہوگا، فرمایا جب آخرت کے دن عذاب کو دیکھے گا اپنے سامنے تو اس وقت ندامت اور افسوس کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کیا کرے گا، وہ کاٹے گا، کاٹ کھائے گا، اور کہے گا کہ کاش میں نے فلاں یعنی ابی بن خلف کی بات کو مانا نہ ہوتا۔ اسی کو بیان فرمایا، اور یہ حکم عام ہے۔ آیت اگرچہ خاص واقعے کے ساتھ موقع پر نازل ہوئی ہے، لیکن حکم اس کا کیا ہے، حکم اس کا عام ہے کہ جب بھی دو دوست کسی مصیبت اور گناہ میں جمع ہو جائیں، شریک ہو جائیں، اور پھر خلاف شرع امور کیا کر رہے ہوں، خلاف شرع امور میں ایک دوسرے کی اعانت کر رہے ہوں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوں، ان کا حکم بھی یہی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کی دوستی پر کیا کریں گے، روئیں گے، افسوس کریں گے کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ پھر دوست بنانا کس کو ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل مالک الا تقی، کہ کسی غیر مسلم کو اپنا دوست مت بناؤ، اور بطور دوستی کے تمہارا کھانا، تمہارا مال صرف متقی ہی کھانا چاہیے، کوئی غیر متقی تمہارا کھانا نہ کھائے۔ اور پھر ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان عادتاً اپنے دوست کے دین اور طریقے پر ہوتا ہے، ہر انسان عادتاً اپنے دوست کا جو دین ہوتا ہے، دوست کے دین اور طریقے پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ تو اس کو چاہیے خوب غور کر لے، مَن يُخَالِلْ کہ وہ کس کو دوست بناتا ہے،
کسی متقی کو دوست بنا رہا ہے یا کسی غیر متقی کو دوست بنا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی غیر متقی کو دوست بنا رہا ہے اور پھر کل قیامت کے دن کیا کہے؟ پچھتانا ہو پچھتائے، کہے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میں تو برباد ہو گیا، میں تو ہلاک ہو گیا، کاش کہ میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اسی کو بیان فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو بر وقت مصیبت کے وقت میں دھوکہ دینے والا ہے، مصیبت کے وقت میں اکیلا چھوڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔